مسئلہ کشمیر پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس پر ہم نے سری نگر میں یاسین ملک صاحب سے اور دلی میں پریم شنکر جھا صاحب سے بھی بات کی. راجہ فاروق حیدر صاحب، یاسین ملک صاحب نے کہا کہ اگر تینوں فریقین ایک میز پہ بیٹھ جائیں تو کوئی ایسا سلوشن نکل سکتا ہے جس میں تینوں کی فیس سیونگ ہو جائے. کوئی ایسا سلوشن ہے آپ کے ذہن میں؟ ایسا یہ ہے جی کہ ایک وہ میں ان کی عزت قدر کرتا ہوں، وہ انہوں نے ان کا اپنا خیال انڈیپینڈنٹ کشمیر کے والے سے. اب میری جو میرا ہے، ایک عورت 3 مردوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی. پاکستان بھی ساتھ، چین بھی ساتھ، ہندوستان بھی ساتھ، 3 ایٹمی ملک اس کشمیر کے ارد گرد ہوں. لیکن آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے حمایت بہت بڑھ گئی ہے. میں آپ سے الفیہ کرتا ہوں کہ اگر یہ آپشن، وہ ایک آپشن ہے کہ اگر کشمیریوں کو یہ پوچھا جائے تو ہندوستان کے ساتھ جانا چاہیے، انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے، اس پر کشمیری انڈیپینڈنٹ کشمیر کی حمایت کریں گے، وہ کشمیری. لیکن اگر یہ رکھا جائے کہ پاکستان، ہندوستان، انڈیپینڈنٹ کشمیر، اوور ویلمنگلی پاکستان کے حق میں ووٹ دے گا، یعنی کہ 3 آپشن ہونے چاہیے. 3 آپشن، مطلب سوال ہی پیدا نہیں. میں یہ بات اس لیے نہیں کہتا میں کسی سرکاری حیثیت پہ بیٹھا ہوں، میں آپ کو حق الیقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی کشمیری، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان سے باہر جائے گا. ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے ایسا، لیکن یہ جو پاکستان میں کچھ لوگ یہ تاثر پھیلا رہے ہیں وہ کشمیری بڑے مایوس ہیں. جی وہ ایسے کچھ دانشور پیدا ہو گئے لاہور و کراچی میں، یہ پہلے بھی ہوئے تھے. اور میں آپ سے بتاؤں کہ جس دن 8 اکتوبر کو جو زلزلہ آیا، یہ بات طے ہو گئی کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی. یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اور یہ یاسین ملک صاحب تشریف لائے تھے، اسکندر صاحب سے انہوں نے کہا آپ کمال کرتے ہیں اسکندر صاحب، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو پاکستان کے بھائیوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا، انپریسیڈنٹڈ ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ میری آنکھیں کھل گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ان کے اپنے الفاظ ہے، میری موجودگی میں. لیکن اب یہ بتائیں نا کہ اب گزارش مسئلہ تو حل نہیں ہو پا رہا. اب بات یہ ہے جی، میں آپ سے عرض کروں نا، یہ تینوں کو بیک وقت خوش کرنا، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جس میں ہندوستان، اس میں کیا ہوگا پھر کشمیر کے حصے بکھرے کرنے آپ کو. یعنی پھر یہ ہو سکتا ہے کچھ پہ پاکستان وہ کر لے، کچھ پہ ہندوستان کر لے، کچھ پہ کشمیری درمیان میں راضی ہو جائے، پھر وہی صورت ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کیوں میرے جسم کے یہ بازو یہ کاٹنا چاہتے ہیں؟ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں طرف سے کشمیریوں کو، اس میں نان مسلم بھی ہے، اور اس میں سب سے مل کر یہ جو ہے ایک حق دیتے ہیں ہمیں کہ آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے، آپ ڈالیں اپنا ووٹ. اچھا یہ بتائیں رائے صاحب، ٹائم میرے پاس کم ہے، کہ مسئلہ کشمیر اگر حل ہو جائے تو پاکستان کا جو پانی کا مسئلہ یہ بھی حل ہو جائے گا ساتھ میں؟ بات یہ ہے جی کہ یہ جتنے دریا نا، یہ الاسکا سے نہیں آتے پاکستان میں، یہ کشمیر سے آتے ہیں. اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، اگر کشمیر کا مسئلہ حل طلب رہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان پاکستان جنگ پر چلے جائے اس پانی پر. یعنی پانی ہندوستان نے جو سازش کر رہا ہے، یعنی وہ بدقسمتی سے کل وہ شاہ صاحب تھے، وہ دریا نیلم کو کشن گنگا کہتے ہیں، وہ جو ہمارے ہیں وہ جماعت علی شاہ صاحب، ان کو اپنے دریا کا بھی نام یاد نہیں. بدقسمتی ہے یہ. اب وہ اس ضلع کپواڑہ میں سے دریا نیلم کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے. اور میں یہ بات فاطمی صاحب، آپ کے ووٹر صاحب، آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر اسی طرح کی اپروچ رکھی تو ہندوستان بگلیار سے ٹنل بنا کر اس کو چناب میں ڈال کر ہریانہ اور وہ مشرقی پنجاب میں لے جائے گا پانی. ٹنل بنانا آج کل آسان ہے. وہ پاکستان کو سکھانا چاہتا ہے، وہ اس کو کشمیر کو. اور میں اپنے سندھی بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ معاملات کو دیکھیں سمجھیں کہ وہ صرف آپ کو نہیں، وہ مجھے بھی سکھانا چاہتا ہے. یعنی وہ پورے پنجاب کو، پاکستان کو، ہندوستان وہ سکھا کرنا ہے. وہ اس نے فراخہ براج میں کیا ہے ادھر آج کا بنگلہ دیش میں. تو ہندوستان کے عزائم کچھ ہو رہے، بیٹھ کر اس معاملے کو طے کر لیجئے. ہماری جان مال پاکستان کے لیے حاضر ہے کشمیریوں کی. ایک دفعہ یونٹی کی ضرورت ہے مسئلہ کشمیر. بالکل ضرورت ہے. اور پاکستانی قوم میں یہ میں نے عرض کیا، میں اس کی وضاحت کر، پاکستانی قوم کی فکر میں کوئی تبدیلی نہیں. کچھ آئے ایسے وہ خود ساختہ وہ جو ہے یہ دانشور، میں نے سنی کل پرسوں باتیں، ایریلیونٹ بارڈر ہو جائے گا. ہم نے ایریلیونٹ بارڈر کے لیے تو قربانی نہیں دی ہے. میں بائی کنوکشن پاکستانی ہوں. بھٹو صاحب، فاطمی صاحب اور آپ بائی ڈیفالٹ پاکستانی ہیں. آپ کو 7 اگست کو قائد اعظم کی آواز سنائی دی ہے. میں پچھلے 62 سال سے پاکستان سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا حق زیادہ ہے اس مملکت پر. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. پرائم منسٹر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بائی کنوکشن پاکستانی ہوں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم بائی ڈیفالٹ پاکستانی ہو کیونکہ تم تو پاکستان میں پیدا ہو گئے، لیکن یہ پاکستان کا حصہ بننے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. آپ سے اجازت لینے سے پہلے دوبارہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا 1973 کے آئین کی دفعہ 257 کی طرف. جب تک یہ دفعہ موجود ہے کشمیر پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. حامد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.